بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ایک بڑھیا کا نہایت ہی عبرت انگیز اور حیرت انگیز واقعہ ناظرین آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ واقعہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، اس لیے یہ واقعہ سچا ہے، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی عرابی کے گھر مہمان بن کر گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی، بڑی اس نے مہمان نوازی کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہمارے پاس بھی مدینے میں آنا، ہم بھی آپ کا اکرام کریں گے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کچھ چاہیے تو مانگ، ہم آپ کو دیں گے۔ اس دیہاتی نے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے کہا کہ آپ مجھے ایک اونٹنی دو جو ہودج کے ساتھ ہو، یعنی اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو ہودج ہوتا ہے وہ بھی ہو، اور ایک مجھے بکری دے دو جو دودھ دیتی ہو۔ یہ دو چیزیں اس نے مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہیں کیا۔ جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے اپنے نبی سے چیز مانگی تھی، اس طرح کہ تو نے سوال نہیں کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو بیٹھے تھے انہوں نے سنا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ کیا ہے، بنی اسرائیل کی بڑھیا نے کیا اپنے نبی سے مانگا تھا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب باہر نکلے، ساری بنی اسرائیل قوم قافلوں سمیت ساتھ تھی۔ وہ سارے غلامی کی زندگی گزار کر فرعون کے ظلم سے نجات پا چکے تھے۔ اب ایک لمبا قافلہ آزاد فضا میں جا رہا تھا، سواریاں تھیں، اونٹ تھی۔ تو چلتے چلتے اچانک راستے کے اندر اندھیرا ہو گیا، الجھا ہوا سارا جس دن تھا، لیکن اچانک اندھیرا ہو گیا، آگے بالکل رستہ نظر ہی نہیں آ رہا، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا ہم آگے جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ کوشش کرنے کے باوجود راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، راستہ کیوں نہیں مل رہا؟ اس پر بنی اسرائیل کے کچھ بزرگ علماء جو بڑی عمر کے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت ہم سے وعدہ لیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ جب ہم مصر سے باہر اگر نکلیں تو ان کے جسم مبارک تابوت جس کے اندر ان کا جسم ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن ہم اب جب جا رہے ہیں تو ہم نے وہ بھول گئے، ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کا جو تابوت تھا اس کو ہم ساتھ نہیں لے رہے، اسی وجہ سے لگتا ہے کہ ہمیں رستہ نہیں مل رہا، اس لیے اندھیرا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، ان کا تابوت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا، کافی وقت گزر چکا تھا۔ ایک بڑھیا نے کہا جو کافی لمبی عمر کی تھی، گزرے ہوئے زمانے کی تھی، اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا بی بی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتا دو تاکہ ہم اس کا تابوت ساتھ لے کر جائیں، ہمیں رستہ مل جائے۔ بوڑھیا نے جواب دیا میں بتا دوں گی، لیکن پہلے آپ سے ایک وعدہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے ایک بات مان لو، ایک شرط مان لو، اس کے بعد اس کا تابوت بتا دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا وعدہ ہے، بولو جلدی۔ بوڑھیا بولی میری یہ شرط ہے کہ قیامت کے دن جنت میں مجھے آپ کے ساتھ رہنے کی جگہ مل جائے، یعنی میرا گھر بھی وہیں ہو جہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا گھر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات بہت بڑی بھاری لگی کہ ایک نبی کے ساتھ ہی رہنے کی جگہ مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ آپ اس بڑھیا کی شرط مان لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا وعدہ قبول کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کو جہاں میری جگہ ہوگی جنت میں وہاں آپ کو بھی رہنے کی جگہ ملے گی۔ بڑھیا قافلے کو لے کر ایک جھیل کے کنارے لے گئی، جھیل کا پانی بدلا بدلا سا لگ رہا تھا، رنگ اس کا بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، پہلے اس جھیل کا پانی سارا باہر نکالو، پھر زمین کھودنا۔ سب لوگ لگ گئے، کسی نے مشکوں سے پانی بھرا، کسی نے برتنوں میں ڈالا،
کسی نے ہاتھ سے نکالنا، یعنی جو کسی کے پاس جو بھی برتن تھا ہر چیز سے وہ پانی نکالنے لگے، یہاں تک کہ ساری جھیل کا پانی انہوں نے ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد کھدائی شروع ہو گئی، بیلچوں سے، کسیوں سے، جو ان کے پاس ہتھیار تھے انہوں نے ساری کھدائی کرنا شروع کر دی، مٹی کھودتے رہے یہاں تک کہ اندر سے قبر ظاہر ہو گئی، اور اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا تابوت موجود تھا، جس کے اندر یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک تھا۔ جیسے تابوت انہوں نے نکالا تو بڑا روشن تھا، چمکدار تھا، پورے روشنی جو تھی، اندھیرا سارا چھٹ گیا، جو پہلے رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے تابوت پکڑا تو اس کے اندر سے ایسی روشنی نکلی کہ سارا رستہ بالکل صاف نظر آنے لگا۔ تو سب نے تابوت کو احترام کے ساتھ زمین سے نکالا، تو اندھیرا پہلے چھٹ چکا تھا، قافلے کا راستہ بالکل صاف نظر آنے لگا تھا، گویا روشنی کی کرنیں جو تھی خود آسمان سے جیسے نیچے اتر رہی ہوں ایسے نظر آ رہا تھا۔ اب قافلے والے سارے پھر سیدھی راہ پر چل پڑے۔ بنی اسرائیل کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے جو اپنے نبی یوسف علیہ السلام کی وصیت جو تھی اس کا کتنا بڑا مقام تھا کہ ہم نے اس کو پورا نہیں کیا تو اللہ نے اندھیرا کر دیا، تو اب ہم نے وصیت کو پورا کیا ہے۔ تو جیسے سارا رستہ صاف ہو گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو یہ واقعہ بتایا، اور وہ سارے صحابہ کرام موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بڑھیا بڑی سمجھدار تھی، بڑی عقل مند تھی، اپنے نبی سے اتنا بڑا مطالبہ اس نے کر لیا کہ اپنی جگہ نبی کے ساتھ بنا لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو ایک اونٹنی مانگی ہے اور ایک بکری مانگی ہے، تو تم نے اس بڑھیا جیسا سوال نہیں کیا، اگر تم بڑھیا جیسا سوال کر لیتے تو تمہیں بھی کوئی بڑی چیز مل جاتی۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں ان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ، امتیوں کے ساتھ جب وعدہ کر لیں تو پھر اللہ جل شانہ نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو رد نہیں کرتے، اللہ جل شانہ پھر وہی چیز ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے جو سبق ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق